محنت مشقت دیکھ کر معاف فرما۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے تم توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو تو میں تمہیں بخش دوں۔ توبہ اور اصلاح کا رستہ کیا ہے؟ ندامت، ملامت، محنت، مشقت، ریاضت، خشیت، طہارت، اطاعت، محبت، تڑپ، قربت۔ تو جو بھی خطائیں ہو گئیں، بھلے ہمارا جو بھی حال تھا، بھلے ہم منافق تھے، بھلے ظالم تھے، غافل تھے، جاہل تھے، اب ہم رب سے یہ کہنا چاہیے ہمیں، یا اللہ اب ہم ندامت میں ہیں، اب ہم ملامت میں ہیں، اب ہم ریاضت کر رہے ہیں، اب جتنی ہمت طاقت رہ گئی ہے محنت کر رہے ہیں، اب جو کچھ بھی پلے ہے مشقت کر رہے ہیں، اب تیری طرف ریاضت کر رہے ہیں، اب تیری اطاعت کی طرف آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ آپ سمجھ رہے؟ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جس گلی سے گزرے، جس آیت سے گزرے، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں، ملامت محسوس کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ندامت دیکھ کر، ہماری ملامت دیکھ کر ہم پر رحمت آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ آگے اللہ رب العزت پھر اما ہوا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اما ہوا کو حکم دیا جنت میں رہو، لیکن کیا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنا پورا اس میں اللہ تعالیٰ نے نظام سمجھایا ہوا ہے، یہ کوئی غلطی نہیں تھی جو آدم علیہ السلام نے کی تھی، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ جو آدم میں نے بنایا ہے، جو انسان میں بنانے جا رہا ہوں، اس کی خصلت میں نسیان ہوگا، اس کی خصلت میں ہوگا کہ وہ بھولے گا، وہ بہکے گا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مثال بنا کر ہمیں سمجھایا کہ اس طرح آدم کی اولاد اس طرح بھولے گی، اس طرح آدم کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں آئے گی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی ذات صرف ایک مثال تھی، اصل میں وہ ہمارا حال تھا۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دیکھیں دعا بھی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا کہ جیسے جیسے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ویسے ویسے آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگا۔ شیطان آئے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان اپنے مفاد دکھائے گا، شیطان دنیا کی زینتیں دکھائے گا، شیطان دنیا کے پیچھے لگائے گا، لیکن اور پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مثال سے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا بھی سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ جب تم اپنے نفس پر انجانے میں ظلم کرتے رہو، ظلمت میں زندگی گزارو، جہالت میں زندگی گزارو، غفلت میں زندگی گزارو، تو جب تمہیں ہوش آ جائے، جب تمہیں اللہ ہدایت دے دے، تو پھر کہہ دینا، کہتے رہنا ربنا ظلمنا، کہ یا اللہ کریم میں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ تو آدم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں جنت میں پلٹنے کا رستہ دکھایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دو چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما کے آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اترو اس زمین میں، اس زمین پر اترو اور زمین پر رہو، یہاں میں تمہیں مستقر ٹھکانہ دوں گا، متاع الہین فائدہ دوں گا۔ ٹھکانہ اور فائدہ اللہ نے پہلے ہی ہمارا مقرر کر رکھا ہے، اور ہم اتنے جاہل لوگ ہیں، دنیا میں آ کے ٹھکانہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنا فائدہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا تھا۔
तुम्हारे लिए। तुम्हें तो ढूंढना था तकवा, तुम्हें तो ढूंढना था ईमान। तो शैतान ने हमें बहका के हमें पीछे लगा दिया ठिकाने के। रहायशें ढूंढो, आला से आला मकान बनाओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छी रहायश बनाओ। शैतान ने हमें बहका दिया। तकवा का ज़्यादा राह जमा करने की बजाय हम अपना नफ्स परवरी, अपनी नफ्स की खुशी के पीछे, नफ्स की खुशियां जमा करने में लगते। जमा तो तकवा का ज़्यादा राह करना था, ठिकाना तो ईमान का ढूंढना था, ठिकाना तो जन्नतों का ढूंढना था, ठिकाना तो अल्लाह की रजा का ढूंढना था। आप समझ रहे हैं? यानी जो इंतजाम अल्लाह ने खुद ही कर रखा है, हम उस इंतजाम के पीछे हैं, बजाय इसके कि हम अपने ईमान का इंतजाम करते। हम ठिकाने के इंतजाम में लगे रहे और मोहलत जाया हो गई। हम दुनियावी फायदे, हम दुनिया का रिस्क ढूंढने में लगे रहे, हालांकि वो रिस्क तो अल्लाह ने पहले से तायुन किया हुआ था। तो रिस्क दुनिया का ढूंढने की बजाय हमें नूरानी रिस्क ढूंढना चाहिए था, ईमानी रिस्क ढूंढना चाहिए था, तकवा का ज़्यादा राह ढूंढना चाहिए था। लेकिन वही बात अल्लाह ताला यही तो समझा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह शैतान ने बुलाया, इस तरह हमें भी शैतान दुनिया में असल मकसद से बुलाएगा और हमें ठिकाने की फिक्र में लगाएगा, ठिकाना ढूंढो, और हमें दुनिया की फिक्र में लगाएगा। हालांकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें आखिरत की फिक्र के लिए भेजा। तो आपने नोट किया, जो कुछ आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ जन्नत में, वही कुछ शैतान हमारे साथ भी कर रहा। इसलिए अल्लाह ताला ने नुस्खा वही बता दिया था, और असल में वो हमारे लिए अल्लाह ने समझाया था कि जब शैतान तुम्हें भुला दे, भटका दे, बहका दे, मकसद से हटा दे। मकसद क्या है? रिजाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफा। मकसद क्या होना चाहिए था? मकसद सिरातल मुस्तकीम पर चलना, तकवा का ज़्यादा राह जमा करना। तो जब हमें मकसद से शैतान हटा दे और जब याद आ जाए तो फिर कह दो रब्बना ज़ुलमना, मौला मैं अनजाने में इधर उधर रास्तों पे भटकता रहा, वक्त जाया करता रहा, सेहत जाया करता रहा, मोहलत जाया करता रहा। अगर तूने मुझ पर रहम ना किया, मुझे दरे मुस्तफा ना दिया, तो मैं तो हसारे वालों में से हो जाऊंगा। और अगर मैं हसारे वालों में से हो गया तो फिर मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। तो कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह को मालूम था कि शैतान किस किस तरह से हमें बहकाएगा, तो अल्लाह ताला ने बचाने का पूरा बंदोबस्त फरमाया। हमें दुनिया में भेजने से पहले किताब का, कुरान का, रसूल का, नबियों का, फिर शुहदा, सोलहीन, वलियों का अल्लाह ताला ने आहर तक बंदोबस्त फरमाया, ताकि हमें गुमराहियों से बचा ले और हमें तकवा का ज़्यादा राह जमा करने वाला बना दे। हमने कभी अल्लाह की इस रहमत पर गौर ही नहीं किया कि आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने असल में हमारी आहरत का बंदोबस्त फरमाया है, हमारे ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त फरमाया है, हमारे ईमान के ठिकाने का बंदोबस्त फरमाया है। और हम यही समझते रहते हैं वो जी आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की थी। मैं आपको बताऊं, कोई नबी गलती नहीं करता, वो अल्लाह का निजाम था हमें समझाने और बचाने और जन्नत में वापस ले जाने के लिए। आगे अल्लाह ताला देखें मजीद समझा रहा है आयत नंबर 38 में। अल्लाह ताला ने एक नुस्खा दे दिया। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में जब हमें शैतान के बहकावे से बचाया, हमें ईमान और तकवा का ज़्यादा राह समझाया, अब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के खौफ और गमों से बचाने के लिए एक नुस्खा भी तजवीज बनाया। अल्लाह को पता था कि जब इंसान दुनिया में जाएगा तो शैतान तो बहकाएगा भी, अंदर से नफ्स भी इंसान को रुलाएगा। तो अल्लाह ने पहले ही एक नुस्खा अता फरमा दिया। वो क्या है? कुरान। कुरान से मन का इलाज करना। अल्लाह ताला कहता है
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر اترو، ساتھ ہی فرما دیا منی ہدا، میری طرف سے ایک ہدایت نامہ آئے گا، ہدایت نامہ آئے گا جو تمہارا قلبی، تمہارے دماغی، تمہاری فکری، تمہاری روحانی، تمہاری جسمانی اصلاح، صحت اور ہدایت کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہوگا، نور کا باعث ہوگا، رحمت کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تبیا خدایا، جو پیروی کرے گا نا اس ہدایت نامے کی، اس قرآن کی، اللہ نے گارنٹی دے دی، سنیں یہ بات، اللہ نے گارنٹی دے دی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس قرآن کی، اس نور کی، اس ہدایت کی، اس برکت کی، اس قرآن کی پیروی کرے گا، اسے کبھی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی کیا؟ آج کی زبان میں کہوں کوئی سٹریس نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں سٹریس کتنا زیادہ ہے، سٹریس سے پھر لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ قرآن سے دور ہے، قرآن کے نور سے دور ہے۔ جو قرآن کے نور سے دور ہے اس کو سمجھنے، اس کی روح پیاسی ہے، اس کا قلب خالی ہے۔ جب روح پیاسی ہو، قلب خالی ہو تو ذہن فکروں میں گر جاتا ہے، شیطان کے مکروں میں گر جاتا ہے۔ اس کو عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، آپ کو پتہ؟ تو اللہ تو ہمیں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علاج بتا دیا، بلکہ بیماری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا کہ اللہ کو پتا تھا شیطان جب وسوسے ڈالے گا، اندر سے جب نفس حملے کرے گا تو انسان کا ذہن کمزور ہے، یہ ڈپریشن میں، فکروں میں گر جائے گا۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ نے فکروں میں گرنے سے پہلے، شیطان کے مکروں میں گرنے سے پہلے ہی ہمیں ایک نور، ہدایت کا رستہ دے دیا۔ اس سے نور لیتے آنا، آیتوں سے نور لیتے آنا۔ جب شیطان فطور ڈالے تو اس کو آیتوں کے نور سے دور کرنا، پھر تمہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں خوف ہوگا۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے، آپ سوچیں ذرا یہ بات، گارنٹی کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے۔ لیکن ہم ایسے شیطان کے مکر میں پھنس کے قرآن سے دور ہیں اور ڈپریشن میں اور فکروں میں گھرے رہتے ہیں، اور جب دماغ اور دل ڈپریشن اور فکروں میں ہوگا تو بدن اپنے آپ مرضوں میں گرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے تو پہلے ہی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری حفاظت کا بندوبست کیا، اور ساتھ ہمیں یقین اور انشورنس بھی دے دی، زندگی بھی دی، انشورنس بھی دی۔ آج ہم گاڑی لیتے ہیں تو انشورنس کراتے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری، انشورنس لو گے تو حفاظت ہوگی نا۔ اللہ نے بھی تو زندگی دے کر انشورنس دی ہے۔ یہ قرآن، اس قرآن سے، اس قرآن کے راستے پر لگے رہنا، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سے نور ملے گا، اور لفظ کے نور سے شیطان کا فطور دور ہوتا جائے گا۔ وہ ڈپریشن نہیں بنے گا، وہ اندھیرے، شیطان تمہیں اندھیروں میں نہیں گرائے گا، بلکہ اللہ اپنے نور سے تمہیں بچائے گا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ لیکن ہم وہ انشورنس لے تو، وہ گارنٹی لے تو، وہ قرآن ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، بھلے رمضان شریف نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ اس نور کی تڑپ پیدا کر دی۔ اور میری تو دعا ہے یہ تڑپ ایسی ہو کہ کبھی ختم نہ ہو، آپ کے دل میں دائم قرآن کا نور اترنا شروع ہو جائے، اور اس سے آپ کے دل میں سکینہ اترنا شروع ہو جائے، اور آپ کی ہر پریشانی اور غم دور ہو جائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم قرآن کی گلیوں میں آ کے تو دیکھو، قرآن کی آیتوں میں چل کے تو دیکھو، قدم قدم نور کی بارش ہو، قدم قدم رحمتوں کی بارش ہو، چلو تو صحیح، راستہ لو تو صحیح۔ تو آپ دعا کریں، یا اللہ کریم
ہم نے رستہ لیا تو سینہ کھول دے، قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، قرآن کو ہماری زندگیوں کا رہنما بنا دے، قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے۔ حشر کے دن قرآن کی شفاعت کے صدقے، قرآن والے کی شفاعت کے صدقے ہمیں بخش دینا، اور ہماری عاجزانہ کوششیں اور راستے میں ہونے والی لغزشیں خطائیں درگزر فرما۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن والے ہیں، جو قرآن کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ انہیں کوئی خوف غم نہیں ہوتا، جیسے صحابہ اکرام ہوتے تھے، سب کچھ لٹا کر بھی بے خوف ہوتے تھے۔ آج ہمارے تو ذرا ہوا چلے تو ہم تو ڈپریشن میں گر جاتے ہیں، ہمیں تو اٹھا نہیں جاتا، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور صحابہ اکرام دیکھیں، قربانیاں دے کر جان مال گھر بار سب لٹا کر بھی بے خوف ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پاس دولت رحمت مصطفیٰ جو دو جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہے، جسے در مصطفیٰ مل جائے، رحمت مصطفیٰ مل جائے، وہ پھر کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سمجھا رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ان کی حدود میں زندگی گزارتے ہیں، نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ تفقہ کرتے ہیں، نہ آیات سے تزکیہ لیتے ہیں، نہ آیات سے ہدایت لیتے ہیں، نہ آیات کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ نہ ماننے والے، نہ جاننے والے، نہ ان پر عمل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ فرما دیا کہ یہ لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم والے۔ آپ سوچیں، آپ ذرا غور کریں، کہیں ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو ابھی مہلت ہے، ابھی صحت ہے، ابھی ہمت ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ محبت اپنی خشیت دے کر بلایا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ کریم اگر ہم اصحاب النار والے ہیں تو ہمیں اس سے نکال، ہمیں اصحاب الجنہ کے راستے پر چلا، اصحاب التقوی کے ساتھ بٹھا، اصحاب المومنین کے ساتھ بٹھا۔ یا اللہ کریم ہمیں حق کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے کہ سودا لے لو، بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے، ابھی موقع ہے، ابھی بچ سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی یعقوب، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس نسبت سے ان کی جو قوم تھی وہ کہلائی بنی اسرائیل، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اب حال بتانا شروع کیا۔ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی؟ نافرمان تھی، فاسقین تھی، ظالمین تھی، جاہلین تھی، مجرمین تھی۔ اب اللہ بنی اسرائیل کا حال ہمیں سنا رہا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور وہ کام نہ کریں جو نافرمان فاسقین نے کیے، جو ظالمین نے کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اب ہمیں حال سنانے لگا ہے، کیونکہ وہ قوم آخر میں تباہ ہوئی۔ اللہ ہمیں ان کا حال کیوں سنانے لگا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اللہ کسی کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پوری مہلت، صحت، ہمت، طاقت، صلاحیت، قابلیت سب عطا فرماتا ہے، لیکن جب لوگ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں، وعدے توڑیں، احکام نہ مانیں، آیات سے منہ موڑیں، حدود کو پامال کریں، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور مثال بنا رہا ہے بنی اسرائیل کی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی احکامات سمجھائے، واضح سمجھائے۔ سارے نبی آئے ہی بنی اسرائیل میں،
تاکہ انہیں سارے احکامات سمجھا دیے جائیں۔ انہیں ہر نبی نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، کتاب لے کر آئے اور نصیحت کرتے رہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور سچ بولنے والے بن جاؤ اور سچ پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے، احکامات کو دیکھ کر بھی چھوڑ دیتے تھے، آیات سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آیات کو بیچ کر نفس پرستی خرید لی، دنیا پرستی خرید لی، وقتی فائدہ خرید لیا اور اپنی آخرت، اپنا ایمان اور دائمی زندگی کو برباد کر دیا۔ اور اللہ پھر بار بار کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مال و متاع کی فکر میں نہ ڈرو کہ پتہ نہیں میں حق کے راستے پر چلوں گا تو مال کم ہو جائے گا، پتہ نہیں میں خرچ کروں گا تو میں فقیر بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے کسی سے نہ ڈرو، کسی بات سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق کا رستہ دایاں، باطل کا رستہ بایاں۔ اور اللہ کہتا ہے نہ حق کو چھپاؤ۔ اللہ نے آیات میں حق کو ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی حق پر عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، نیکی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھول جاؤ۔ افلا تعقلون، یہ کوئی عقل کی بات ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں؟ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والا ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب تم تواصوا بالحق کے راستے پر چلتے ہو، نیکی کے راستے پر چلتے ہو، نماز کو قائم کرتے ہو تو تمہیں زندگی میں بڑی آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن کیا کرنا؟ نماز سے اور صبر سے مدد لینا، نماز سے اور صبر سے مدد لینا۔ یہاں پر ایک نقطہ دیکھیں ہمارا نکلتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کہتا ہے نماز سے بھی مدد لو۔ وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی کہتے ہیں صرف اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ اللہ نے نماز کو مدد کے لیے مقرر فرمایا، نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ میرے سے مدد لو، وہ تو ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک نقطہ سمجھایا ہے، اس نقطے کا راستہ کیا ہے؟ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو اور صالحین سے مدد لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انہیں فضیلت دی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر آخر میں انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یاد کرو فضیلت دی، یاد کرو نعمتیں دی، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں دی۔ یہاں سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ پھر اس قوم کا جو مقدر ہوتا ہے وہ تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو نعمتیں جب ملیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، سب سے بڑی نعمت اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے، کیونکہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے صدقے تو قرآن ملا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے صدقے تو رحمان ملا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے صدقے تو ایمان ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرو۔ اسی لیے دیکھیں ہم اہل سنت والے جب میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں تو ہم اس یاد میں مناتے ہیں، یا اللہ رحمت مصطفیٰ کی آمد ہوئی، نور مصطفیٰ کی آمد ہوئی، ہمیں حق کے راستے کی ہمیں تعین ملا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ آج 47 ریفرنس ہے ہمارے لیے کہ ہم میلاد اللہ کی نعمت کے شکر کے لیے مناتے ہیں، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے
کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو جو تم پر ہوئی، انعمت علیکم، اللہ کے فضل کو یاد کرو، اور اللہ کا نعمت اور فضل اللہ کا رسول ہوتا ہے، جہاں سے ساری نعمتیں آگے نصیب ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو، شکر کرو، کیونکہ یہیں سے تمہیں کیا ملے گا؟ ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی، عزت ملے گی، جنت ملے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے پھر انہیں کیا ملے گا؟ ذلت ملے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 48 ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آیت ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ولا یقبل منہا شفاء، اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، نہ کوئی ان سے مال قبول ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس تناظر میں؟ اللہ تعالیٰ اس تناظر میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نعمت مصطفیٰ کی قدر نہ کی، عظمت مصطفیٰ کی قدر نہ کی، میرے محبوب کی رحمت کی قدر نہ کی، تو پھر تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت ہے آیت 48، اس کو وہابی بہت مس کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جو مر گیا مر گیا، اس کے بعد ختم ہو گئے، لا تجز نفس عن نفس، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس آیت کو بے لگام بنا دیا، حالانکہ یہ آیت کسی تناظر میں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتی ہے گمراہی، جب آیات کو آپ بے لگام بنا دیتے ہیں، اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کا کوئی پس منظر ہی نہیں ہے، اس آیت کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے، اس آیت کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ آیات کو وہاں سے نکال کر اس کو پس منظر کو مٹا دیتے ہیں تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، اس آیت کا تناظر کچھ اور بن رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، اگر تم میری نعمت کی شکر ادا نہیں کرو گے، یعنی ذات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے۔ اور وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت کو، وہابی اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ کہنا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا شفیع نہیں ہے، کوئی کسی کا مدد کرنے والا ہے ہی نہیں صرف۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے محبوب کی قدر نہ کی تو تمہارا کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں قرآن کی آیات کے تناظر میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ آپ سوچیں اگر آپ یہ آیت ویسے سنیں گے نا، لا تجزی نفس عن نفس ولا یقبل منہا شفاء، تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ ہاں واقعی یہ تو لکھا ہوا ہے، کوئی شفاعت نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن اس آیت کا پس منظر تو دیکھو، کس تناظر میں اللہ بات کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں جب وہ آیت کا پس منظر نہیں بتاتے، اس کا رابطہ۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، رابطہ دیکھا کریں پچھلی آیت سے، پھر اللہ کا ضابطہ دیکھا کریں۔ اللہ ایک ضابطہ سمجھا رہا ہے، اگر میرے محبوب کا در نہیں لیا تو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، اس کو ذرا غور کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، فرعون کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو مہلت دی ہوئی تھی اور وہ لوگوں پر ظلم کرتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا۔ اللہ کہتا ہے بے شک یہ بلا ان میں ربکم عظیم، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن کیا جتنا بھی وہ طاقتور تھا، دیکھیں ذرا تناظر دیکھیں، جتنا بھی وہ طاقتور تھا، دولت مند تھا، کوئی چیز اس کے کام نہ آ سکی۔ اب دیکھیں ذرا یہ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ فرعون دولت مند ہونے کے باوجود تباہ برباد ہو گیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے
اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ من کے حال کو دیکھتا ہے. دنیا کا مال و متاع نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ من کے تقوی کو دیکھتا ہے. جس کے پاس تقوی نہیں، اس کی ظاہری دولت مال و متاع اس کے کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے رہنما تھے، سربراہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی میں، تو یہاں سے یہ پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن رستہ دکھانے والی اللہ کا رسول ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بچاتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کے وسیلے سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب مارا تھا تو اللہ نے تو اس دریا کو پھاڑا تھا. تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ عصا موسیٰ کا تھا، وسیلہ نبی تھا. تو ہم کبھی بھی ڈائریکٹ اللہ تک جا نہیں سکتے. یہ ہمارے عقیدے کے پوائنٹ آ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے نعمتیں یاد کرو تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا. آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ طور پر گئے اور 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا. پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا تم لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اب یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں موقع دیا تھا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، اللہ سے فرقان لینے گئے، ہدایت لینے گئے، لیکن انہوں نے پیچھے سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کرنا شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب قتل کرو، جنہوں نے شرک کیا ہے وہ قتل کریں. یعنی سزا تو پھر ہے نا. اسی طرح دیکھیں ہم بھی جب اپنی زندگی میں ہم لغزشیں، خطائیں، گناہ کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں بھی جو تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے. آگے اللہ بنی اسرائیل کا واقعہ مزید بیان کرتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو. پھر کیا ہوا؟ انہیں کڑک نے آ لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو مطالبے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور زاری پسند ہے، اور کامیاب وہی ہوں گے جو عاجزی، زاری اور فقیری والے ہوں گے. جو دعوے کرتے ہیں، جو اکڑتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، وہ چاہے نبی کے ساتھ بھی ہوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو یہاں سے پوائنٹ کیا سمجھ آیا کہ نبی کا ساتھ اگر رکھنا ہے، مدد اگر چاہیے، رحمت چاہیے، تو پھر نبی کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، حکومت دی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی انہیں آسائشیں دی، من و سلوہ دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ابر کا سایہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چشمے دیے. لیکن جب وہ اکڑتے رہے، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ نعمتیں بھی، وہ ساری نعمتیں ضائع ہوتی چلی گئیں، کیونکہ وہ مطالبے کرتے رہے، وہ مزید یعنی نبی کے ساتھ مطالبے کرتے رہے، اللہ کے دیکھنے کے دعوے کرتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ نعمتیں لے کر آزمائشوں سے گزر کر. دیکھیں یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نکالا، یہ دلگیری کے بعد ان کے اندر عاجزی اور فقیری آنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ جب ایک آزمائش ختم ہوتی تو وہ پھر اکڑ جاتے، ایک جب مشکل ٹل جاتی تو وہ پھر شیطان کے مکر میں آ جاتے اور دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں تو ساگ چاہیے، یعنی جو منو سلوا ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہیں، اب ہمیں مسور اور پیاز چاہیے. تو یعنی کہ وہ نبی سے پھر دعوے کرنے لگ جاتے، اکڑنے لگ جاتے، تکبر میں آ جاتے، نبی کے نافرمان ہو جاتے. حالانکہ نبی موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کی بھی کوشش کرتے کہ تم جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ خیر ہے، تم اس کو چھوڑ کر تم اپنی طرف سے اعلیٰ چیزیں مانگ رہے ہو. حالانکہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اس میں خیر نہیں ہے، خیر وہ ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. یہاں سے ہمارا کیا نقطہ نکلتا ہے؟ ہمارے نصیحت کا نقطہ کیا نکلتا ہے کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے، جس بھی پریشانی میں، آزمائش میں اللہ ہمیں رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں ہماری آخرت کی اور ایمان کی بھلائی ہوتی ہے. جس بھی آزمائش پہ ہم ہوں، ہمیں وہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ دلگیری. اگر ہم دلگیری میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو وہاں سے پھر ہمیں سادگی اور عاجزی اور زاری اور مسکینی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے، ہمیں تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ اب اگر
ایک آزمائش سے نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد وہ کہیں ہمیں تو یہ نہیں پسند، ہمیں تو وہ چاہیے، ہمیں تو ایسا ہمیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ خیر نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ خیر ہے، لیکن آگے آگے تم موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت والے بن جاؤ۔ لیکن انہوں نے اپنے مطالبے جاری رکھے، پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطالبے تو پورے کر دیے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ ہماری تربیت کے نقطے ہیں۔ ان کے مطالبے تو پورے ہو گئے، لیکن پھر اللہ نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا میں جس حال میں ہوں، میں یہ خوش نہیں ہوں، میرے پاس کاش بڑا مکان ہوتا، کاش بڑی گاڑی ہوتی، تو ذرا جن کے پاس بڑا مکان بڑی گاڑی ہے نا، ذرا ان کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں کون کون سی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، وہ رزق بھی نہیں کھا سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے اوپر کی چیزیں مانگتا ہے نا، تو پھر آزمائشیں بھی اتنی بڑی بڑی آتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں رکھا ہوا ہے نا کسی، اس کا مطلب ہے آپ کی آزمائشیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اللہ آپ کو آخرت میں بڑی بڑی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نعمتیں، جنتیں سجا رہا ہے۔ لیکن اب اس حکمت کو ہم نہیں سمجھتے، اور جو ہے ہم اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے اس کی فکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں۔ یہی تو شیطان کا مکر ہوتا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ کر رہی تھی کہ جو ہے منو سلوا، جو ہے پانی کے چشمے، جو ہے نبی کی نعمت، اس کی ناشکری کر رہے ہیں اور آگے آگے چیزیں مانگ رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتایا نا، اللہ مثال سے کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حرکتیں نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی تھی، ورنہ تمہاری زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ آخر میں پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، کیونکہ وہ حد سے نکل جانے والے قوم تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یقین دہانی آخر پہ کروائی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، اگر وہ اپنے نبی کے ماننے والے ہیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو گارنٹی کہاں سے ملی؟ در رسول سے ملی، جس کو بھی ملی اپنے نبی کے در سے ملی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طور کو بلند کیا، ان کو نصیحت کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا۔ ہم پر بھی پریشانیوں کے، دکھوں کے پہاڑ آتے ہیں نا، لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں نصیحت دی ہے تورات کی شکل میں، اس کو پکڑ لو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انہوں نے اس وقت تو وعدہ کر لیا جیسے ہم کرتے ہیں، مشکل پریشانی میں تو کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن کے رستے پر چلیں گے، لیکن جب مشکل دور ہوتی ہے پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حال بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے ایسی حرکتیں چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انہیں بھی پورے موقع دیے اور میں تمہیں بھی موقع دوں گا۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ خسارے والے ہو گئے۔ پھر آگے ہفتے کے دن کا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا آیت 66 میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو کہ سورت کا نام بھی ہے، سورت البقرہ۔ اللہ تعالیٰ گائے سے مراد کیا ہے؟ گائے سے اصل مراد روحانی جو اس کی ایمانی جو تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ذبح کرو۔ گائے کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ صرف گائے کا ظاہری واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ نفس کشی کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کو ذبح کرو جب تم جوان ہو۔ دیکھیں وہ گائے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم کو بتایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو درمیانی عمر کی ہو، بہت کہتے ہیں نا عمر رسیدہ نہ ہو، بہت زیادہ وہ استعمال نہ کی گئی ہو، اس سے بہت زیادہ خدمت نہ، بے داغ ہو، بے عیب ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جوانی میں اللہ کے رستے میں لگاؤ۔ یہ نہ ہو جب دنیا میں کھپ جاؤ، جب کچھ نہ رہے تب آؤ، اتنی دیر نہ کر دینا، بلکہ جوانی میں ہی نفس کشی کرنا۔ یہ نہ ہو بڑھاپے میں جب کوئی گناہ ہو ہی نہ سکے تب گناہ چھوڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح اس گائے
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ بتایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کے حال کو بھی حشر کے دن ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے باوجود جب گائے نے بتا دیا کہ قاتل کون ہے، پھر اس کے باوجود یعنی یہ اللہ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے، پھر مکر گئے، پھر نبی کی اطاعت سے مکر گئے، پھر اللہ کے راستے سے مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو ان کی روش تھی کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے اور نبی کے ساتھ اطاعت کا وعدہ کرتے، پھر نبی کی نافرمانی کرتے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ تنہائی میں شیطان کے ساتھ ہوتے، باہر ہوتے تو رحمان کے ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال اسی لیے پھر ان کے مال و دولت ان کے کسی کام نہ آ سکا، وقتی طور پر بچ جاتے لیکن پھر دائمی عذاب سے یہ بچ نہ سکے۔ اور دعوے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہودی علماء یہ دعوے کرتے ہیں، لوگوں کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ بخش ہی دے گا نا، اللہ تو معاف کر ہی دے گا نا، اللہ تعالیٰ نے پورا رستہ بتایا ہوا ہے، میں کس رستے پر معاف کرتا ہوں، صراط المستقیم پر بخشتا ہوں، ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے تمہیں درجے مل جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، من گڑت باتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی امیدیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو وہم و گمان میں رکھتے ہیں، اور لوگ عمل سے اور مجاہدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بندگی کا سفر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہمیں بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ تو یہودیوں کا حال تھا، یہودی بھی اس طرح کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، چند دن ہم آگ میں رہیں گے اور پھر ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ من گڑت باتیں جو ہے نا، یہ پچھلی قوموں کا حال تھا، یہ بنی اسرائیل کی نافرمان قوم اس طرح کیا کرتی تھی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، اور یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اپنے قوانین، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کے قوانین کی کتاب ہے، اللہ نے بیسک اصول ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ان کی تشریح فرمائی ہے کہ ان قوانین پر عمل کیسے کرنا ہے، ایسے ہی نہیں گمان میں بیٹھے رہنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تو تم اللہ کی رحمت اور بخشش کے مستحق ہوگے۔ اللہ نے سمجھایا کہ جنت کا ٹھکانہ ایمان والوں کو اور عامل الصالحات والوں کو ملے گا، زبانی دعوے اور خیالی دعوے کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے قوم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ شرک نہ کرنا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ دار یتیموں مسکینوں کا خیال کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اقیم الصلاۃ کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن کیا یہ سارے وعدے دے کر پھر مکر جاتے تھے؟ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، زبانی تو دعوے کرتے ہیں لیکن کیا مجاہدہ ریاضت محنت نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی زبانی دعوے کیے تو ہمیں بھی آخرت میں تباہی سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح زبانی دعووں پر نہیں بلکہ عملی ایمان اور مجاہدے کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو یہ بھی کہا تھا کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالو، قتل نہ کرو، لیکن انہوں نے سارے کام کیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالو، انہوں نے نکال کر فدیہ لے کر انہیں واپس آنے دیا۔ اللہ کہتا ہے کچھ باتیں مانتے ہیں جو مطلب کی ہوتے ہیں، جو مطلب کی نہیں ہوتی، مفاد کی نہیں ہوتی، اس کو نہیں مانتے، پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جس حکم میں اپنا مفاد دیکھتے وہ مان لیتے۔ آج سوچیں ہماری بھی یہ عادت ہے کہ نہیں؟ جس کام میں ہمارا فائدہ ہے قرآن کے، وہ ہم اس کے آگے قرآن لے آتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن جہاں سنت اور شریعت اور طریقت کی بات آتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ پک اینڈ چوز کرنا دین میں، یہ تو شیوا تھا بنی اسرائیل کا۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ اشد دل عذاب،
اللہ کہتا ہے وہ میرے شدید عذاب کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی فائدہ لے کر دائمی فائدہ چھوڑ دیا، تو پھر آخرت میں نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے حق کا رستہ لے کر اپنی مدد نہیں کی، اب آخرت میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ یہودی فطرت ہے، یہ نافرمانوں کی فطرت ہے کہ اللہ کے آگے اپنے مطلب کے لیے اکڑ جانا اور تکبر پہ کھڑے ہو جانا، یہ شیطانی فطرت ہے۔ یہ یہودی اس طرح کرتے تھے اور پھر کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلف ہے، غلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے غلاف نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے پھر اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے غضب ان پر اللہ کا نازل ہوا کہ قرآن کو دیکھا انہوں نے، انہیں پتا تھا قرآن آئے گا، آخری پیغام آئے گا، قرآن والا آئے گا، دیکھ کر پہچان کر حسد کی وجہ سے یہ انکار کرنے لگ گئے، اور پھر غضب پر غضب، اللہ کہتا ہے ان پر غضب پر غضب نازل ہوا، کیونکہ دیکھ کر جان کر بوجھ کر انکار کیا۔ اور پھر پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب، آیت نمبر 90 میں ذلیل کرنے والا عذاب، دنیا اور آخرت میں یہودی ذلت کا شکار ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ کی آیات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ اگر یہ یہودی اپنے ایمان میں دعوے میں اگر سچے ہیں تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کیوں کی، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کیوں کیا، پھر انہوں نے قرآن کی حقیقت کو کیوں نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف زبانی طور پر سنتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا، سمعنا، اور دل میں کہتے تھے اسوئینا، ہم نہیں مانتے۔ زبانی کہتے تھے سمعنا، ہم سن رہے ہیں، لیکن اسوئینا، دل میں نافرمانی، دل میں ان کے کفر و منافقت ہوتی تھی۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو نا اپنے ایمانی دعوے میں تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ کہتا ہے تم دیکھو گے یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن کی حقیقت کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت حریص ہے، یہ تو کہتے ہیں ہماری زندگی 1000 سال ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ برا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کیوں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جبرائیل تو میرے حکم سے آیا، نزلہ علی قلبی باذن اللہ، میرے حکم سے اس نے نازل کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس قرآن کو نازل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام خود تو نہیں آیا نا، تو جو جبرائیل علیہ السلام کا مخالف ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں اور سب کا مخالف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، سب کا دشمن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کیا یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ قرآن کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے، اور پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہیں دنیا میں اللہ نے ان پر شکست اور ذلت طاری کر دی یہودیوں پر، اور پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جادو ٹونے کی طرف چل پڑے۔ آیت نمبر 102 سے اللہ تعالیٰ اب ان کی نافرمانی کا حال سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے پھر جادو کا رستہ لے لیا، محنت، مشقت، ریاضت، مجاہدہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شارٹ کٹ لینے شروع کر دیے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے جادو سکھایا تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ فرشتے سمجھا رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اس کے پیچھے نہ ہو، کتاب کے پیچھے جاؤ، رسول کے پیچھے جاؤ۔ لیکن جو بنی اسرائیل کی قوم تھی انہیں تو شارٹ کٹ چاہیے تھا، انہیں تو اپنے مفاد مطلب چاہیے تھے، وہ تو ریاضت، محنت اور نبی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرف لگ پڑے، اسی طرف لگ گئے، جادو ٹونے کی طرف لگ گئے، اور پھر مزید وہ اللہ کی تباہی اور غضب کا شکار ہو گئے۔ آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ کاش وہ تقوی کی طرف لگتے، ایمان کی طرف لگتے، نور کی طرف لگتے، تو انہیں اللہ کی طرف سے من عند اللہ خیر